بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ رَبِّ يَسِّرْ وَلَا تُعَسِّرْ وَتَمِّمْ بِالْخَيْرِ۔ الف جو ہے یہ عربی حروف کا پہلا حرف ہے اور اس کا نام ہے الف، اور اس کی کوئی آواز نہیں ہوتی۔ اب یہ آپ کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو ایک مثال دوں گی جیم کی۔ جیم کا نام ہے، جیم بھی ایک حرف ہے اور اس کا نام ہے جیم، لیکن اس کی آواز ہے ج۔ تو اس طرح سے الف کی کوئی آواز نہیں ہوتی۔ تجوید میں مخرج اس مقام کو کہتے ہیں جہاں سے کسی حرف کی ادائیگی ہوتی ہے۔ تو الف کا مخرج یہ ہے کہ ووکل کارڈ سے لے کر، یعنی جہاں سے ہماری آواز نکلتی ہے اس ڈبیا سے لے کر ہونٹوں تک کا جو خالی حصہ ہے، جہاں حلق اور منہ کے کوئی دو حصے آپس میں نہ ملیں اور نہ قریب آئیں، تو یہ الف کا مخرج ہے۔ تو اگر اس تصویر میں آپ دیکھیں تو یہاں پہ آپ کو جو پرپل اور گرین کلر نظر آ رہا ہے، یہاں یہ پورا حصہ جو ہے یہ پورا کا پورا ہی الف کا مخرج ہے۔ تو الف جو ہے اس کی آواز گلے میں ووکل کارڈ سے شروع ہو کر ہونٹوں سے باہر آ جاتی ہے۔ الف حرف مدہ ہے اور یہ دوسرے حروف کی آواز کو کھینچنے یا لمبا کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ ہمیشہ دیکھیں گے کہ الف جو ہے اس سے پہلے کوئی نہ کوئی حرف ضرور موجود ہوتا ہے۔ اگر آپ کو مرکب حروف کا لیسن یاد ہو تو اس کے اندر میں نے 3 مثالیں لکھی تھیں، حمزہ کی، با کی اور تا کی۔ ان تینوں کے ساتھ الف بھی ٹائپ ہوئی تھی، تو وہ اسی لیے کیونکہ الف ان تینوں کو لمبا کر رہا تھا۔ کیسے؟ اے ب ت، ہم اس کو ب ت اس طرح کر کے نہیں پڑھے تھے، ہم اس کو لمبا کر رہے تھے۔ تو جو ان کو جو لینتھ دے رہا تھا، جو ان کو کھینچ رہا تھا، وہ الف ہی تھا۔ تو اسی لیے اس کی اپنی کوئی آواز نہیں ہوتی، بلکہ یہ باقی حروف کو لمبا کرنے کے کام آتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو الف جو ہے وہ ان 3 حروف سے بنتا ہے۔ اس کے اندر حمزہ ہے، پھر لام ہے اور پھر فا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو حمزہ کی ادائیگی کے لیے آپ نے اسی طرح سے زبان کو بالکل فلیٹ رکھنا ہے اور اس کو آپ نے ادا کرنا ہے۔ تو اس کو نہ ہی ادا کرنا ہے، نہ اردو قاعدے کی طرح جو ہم سیکھتے ہیں، نہ ہی آپ نے اس کو بالکل لٹا کے اے ادا کرنا ہے، بلکہ زبان آپ کی فلیٹ ہو اور اس کو آپ نے کے آواز کے ساتھ اس کی ادائیگی کرنی ہے۔ جو ہے اور لی ہے، ان دونوں کو ادا کرتے ہوئے آپ کے منہ پہ اسمائل نہیں آنی چاہیے، بالکل بھی مسکرا کے ان دونوں حروف کو نہیں ادا کرنا۔ اے لی، تو آپ کے نارملی ہونٹ کھلے ہوئے ہیں اور پھر آپ نے اے پڑھا، پھر آپ نے لی ادا کی۔ اس کے بعد آ جاتا ہے آپ کی جو اے اور لی ہے، ان دونوں کو آپ لوگوں نے لمبا نہیں کھینچنا، اے لی یہ نہیں کرنا، یا اے لی یہ بھی نہیں کرنا، بالکل دونوں کو چھوٹا رکھنا ہے، اے لی۔ پھر تیسرا حرف آپ کا آ جاتا ہے فا میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ کے اوپر والے دانت نیچے والے ہونٹ پہ آ کے لگیں گے تو آپ کی الف ادا ہوگی۔ اس سلسلے میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے بہت زیادہ زور سے اپنے دانتوں کو نیچے والے ہونٹ پہ نہیں آ کے دبانا، بلکہ اس کو نارمل طریقے سے رکھنا ہے تاکہ آپ کے حرف کی ادائیگی خوبصورت طریقے سے ہو جائے۔ اب آپ نے اس حرف کو، الف کو ادا کرنے کے لیے جو آپ نے 20 منٹ ڈیلی رکھے ہوئے ہیں، تو اس میں آپ نے اس حرف کو ریپیٹڈلی جب ادا کریں گے تو ان ٹپس کو آپ نے اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے۔ سب سے پہلے اے کو دیکھ لیتے ہیں۔ الف کے اندر جو پہلی آواز ہے وہ ہے اے کی۔ اے کے لیے جس طرح لائٹ لیٹرز میں آپ نے پڑھا تھا کہ زبان فلیٹ ہوگی اور اس کو نہیں پڑھنا، اس کو اے نہیں پڑھنا، بلکہ اس کو اے پڑھنا ہے۔ اے زبان نارمل ہوگی، فلیٹ ہوگی اور ہونٹوں کو نارمل طریقے سے کھول کے ہم ادا کریں گے اے۔ پھر لی کے لیے اگر آپ دیکھیں تو اردو میں ہمارے پاس ہوتا ہے گیٹ، اسی طرح انگلش میں بھی گیٹ ہی کہتے ہیں گیٹ کو۔ اے ساؤنڈ آ رہی ہے نا گیٹ میں، وہ آپ نے لے نہیں پڑھنی، لے نہیں پڑھنی، بلکہ جس طرح انگلش میں آتا ہے میٹ یا جیت، یہ جو ای کی آواز آ رہی ہے یہ والی آواز لی،
یہ والی آواز جو ہے آپ نے ادا کرنی ہے. سو ایلی، ایلے نہیں پڑھنا، ایلی پڑھنا ہے، ای آواز جو ہے وہ ادا کرنی ہے. اور اس کے بعد آ جاتے ہیں فا کی طرف. سو یہ ہو گیا ایلیف، 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 ایلیف. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.